السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ عنہ کا شمار مشائخ کبار میں ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت میں آتے تھے، ان کا کلام سماعت کرتے تھے، باتیں دریافت کرتے اور ان کے جواب کو پسند فرماتے تھے۔ صالح علماء ہر دور میں صوفیاء کرام کے معتقد رہے ہیں اور ان کی زیارت کر کے دعاؤں، فیوز صحبت اور برکات سے متمتع ہوتے رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابعہ بصری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جاتے اور ان سے ادب سے پیش آتے تھے۔ اسی طرح امام شافعی و امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہما حضرت شیبان کی صحبت سے فیوز حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک بار کی بات ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں کچھ علمی سوالات کر کے حضرت شیبان کو ان کی کوتاہ علمی سے باخبر کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ کچھ علم حاصل کرنے میں مشغول ہوں۔ امام شافعی نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا، مگر آخر وہ پوچھ ہی بیٹھے۔ امام احمد: اگر کوئی پانچوں نماز میں سے ایک نماز پڑھنا بھول گیا، پھر اسے یہ یاد نہ رہا کہ کون سی نماز چھٹی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضرت شیبان: احمد، یہ تو ایک ایسا قلب ہے جو خدا سے غافل ہے، اس کی تادیب اور سزا ضروری ہے تاکہ پھر کبھی مولا سے غافل نہ ہو۔ اب اسے پانچوں نمازیں پھر سے پڑھنا ہے۔ امام شافعی: یہ سن کر امام احمد ابن حنبل پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں آئے تو سنا، میں تم سے کہتا تھا کہ انہیں نہ چھیڑو۔ دوسری روایت ہے کہ مکالمہ زکوٰۃ کے موضوع پر بھی ہوا۔ امام احمد: کسی شے کے مالک پر کس مقدار میں زکوٰۃ واجب ہے؟ حضرت شیبان: تم لوگوں کے مذہب پر زکوٰۃ اتنے اونٹوں پر اس قدر، گائیں بھینس اور بکریوں پر اس مقدار میں، اتنی سونے چاندی پھل اور پیداوار میں اتنی ہے۔ گویا انہوں نے زکوٰۃ کا مفصل فقہی قانون بیان کرنے کے بعد فرمایا، مگر میرے مذہب پر تو سب اسی کا ہے۔ اس واقعے سے آپ پتہ لگائیں کہ اللہ کے ولی اللہ جو علم ظاہر حاصل نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں علم باطن سے نوازتا ہے اور اسی علم کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس واقعے میں سماعت فرمایا۔ حضرت شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم کس قدر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے، اور وہ یہ کہ جامع منصور بغداد میں حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہوتی۔ کچھ فاصلہ پر ایک دوسرے فقیہ کا حلقہ درس تھا جن کا نام ابو عمران تھا۔ حضرت شبلی کا کلام موعظت نظام جاری ہوتا تو ابو عمران اور ان کے شاگردوں کا کام بند ہو جاتا تھا۔ ایک دن ابو عمران فقیہ کے شاگردوں نے امتحاناً حضرت شیخ ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیض کا ایک مسئلہ پوچھا۔ حضرت نے مسئلہ کا نہایت وضاحت سے جواب دیا اور تمام اختلافات اور جوابات ذکر فرمائے۔ ابو عمران کو معلوم ہوا تو انہوں نے حاضر ہو کر آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اعتراف کیا کہ ہمیں تو محض 3 ہی اقوال معلوم تھے، مگر آپ نے تو اس سلسلہ میں 10 ایسے اقوال بیان فرمائے تھے جن کی ہمیں ہوا بھی نہیں لگی تھی۔